بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ اعراب جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم کا اعراب، کتاب النحو الواضح میں سے جمع مؤنث سالم کا اعراب۔ جمع آپ سمجھتے ہیں کہ جمع دو سے زیادہ پر دلالت کرے، اور جمع مذکر اور جمع مؤنث یعنی جو مؤنثات پر دلالت کرتا ہو، اور السالم کہ جس میں مفرد کی بنا سالم ہو، تو اس کا اعراب جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے، حالت نصبی اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ۔ حالت جری میں تو ویسے بھی کسرے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن حالت نصبی میں جو ہے وہ کسرے کے ساتھ ہے نیابتاً عن الفتحہ۔ تو گویا دو اعراب تو اس کے اصلی حالت پر ہیں، حالت رفع بھی اور حالت جری بھی، اور ایک حالت نصبی ہے کہ جو فتحے کے ساتھ ہے ہونی چاہیے، لیکن کسرے کے ساتھ ہے نیابتاً عن الفتحہ، فتحے کی جگہ میں۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ باضت الدجاجات، مرغیوں نے انڈے دیے۔ حضرت الفاطمات، فاطمات آ گئیں۔ اکلت البقرات، گایوں نے کھا لیا۔ نمت الشجرات، درختیں جو ہیں وہ بڑھ گئی، اس میں نمو آ گیا۔ تو اب الدجاجات، الفاطمات، البقرات، الشجرات، یہ سب کے سب اسماء ہیں اور جمع مؤنث سالم ہے، اس لیے کہ اس کی مفردات جو ہیں وہ مؤنث ہے، دجاجۃ، فاطمۃ، بقرۃ، شجرۃ، ٹھیک ہے۔ اور مؤنث سالم ہے، مؤنث جمع جو ہے جمع سالم ہے، جمع تکسیر نہیں ہے، اس لیے کہ مفرد کی بنا اس میں موجود ہے، اور مرفوع ہیں اس لیے کہ یہ فاعل واقع ہو رہے ہیں، تو رفع کی علامت جو ضمہ ہے وہ بھی موجود ہے، تو جمع مؤنث سالم حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو، ذبحت الدجاجات، میں نے مرغیوں کو ذبح کیا۔ مدحت الفاطمات، میں نے فاطماؤں کی مدح کی، ان کی تعریف کی۔ حلبت البقرات، میں نے گایوں کو دھویا یعنی اس کا دودھ نکالا۔ سقیت الشجرات، میں نے درختوں کو پانی دیا۔ تو اب یہ دجاجات، فاطمات، بقرات، الشجرات، یہاں پر جو ہے یہ مفعول به واقع ہو رہے ہیں۔ ذبحت فعل فاعل اور الدجاجات مفعول به، مدحت فعل فاعل، الفاطمات مفعول به۔ اور مفعول به کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ منصوب ہوتا ہے، اور نصب کی علامت بھی ہم نے پڑھا کہ فتحہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر فتحہ نہیں ہے بلکہ کسرہ ہے نیابت عن الفتحہ، لأنها جمع مؤنث سالم، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے یہاں پر کسرہ آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہے ہجم الثعلب علی الدجاجات، لومڑی نے حملہ کیا مرغیوں پر۔ شکرت للفاطمات، میں نے فاطماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ جلست بعیدا عن البقرات، میں گایوں سے بہت دور بیٹھ گیا۔ ذهبت الى الشجرات، میں درختوں کے پاس گیا۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ الدجاجات وہی اسماء ہیں، الفاطمات، البقرات، الشجرات، لیکن یہاں پر یہ مجرور ہے، حروف جارہ اس سے پہلے آئے ہیں، علی اور لام اور عن اور الی، تو ان کی وجہ سے یہ جو اسماء ہیں جو کہ جمع مؤنث سالم ہیں، مجرور ہے، اور جر کی علامت عام طور پر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ کسرہ ہے، اور یہاں پر بھی کسرہ نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمع مؤنث سالم جو ہے اس کا اعراب حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہے، حالت نصبی اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ ہے۔ البحث، انظر الى الکلمات الاخیرہ، آخری کلمات کو دیکھو، فی الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں۔ تجد کل منها جمع مؤنث سالم، ہر ایک کو آپ جمع مؤنث سالم پاؤ گے۔ وتجدها فی القسم الاول مرفوعہ، پہلے قسم میں آپ اس کو مرفوع پاؤ گے، لأن کل منها یقع فاعلا، اس لیے کہ ہر ایک ان میں سے فاعل واقع ہے۔ وفی القسم الثانی منصوبۃ، دوسری قسم میں یہ منصوب ہے، لأن کل منها یقع مفعولا به، اس لیے کہ ہر ایک ان میں سے مفعول بھی ہے۔ وفی القسم الثالث مجرورہ، تیسری قسم میں آپ اس کو مجرور پاؤ گے، لأن کل منها مسبوق بحرف جر، اس لیے کہ ہر ایک سے پہلے ایک حرف جر آیا ہے۔ وإذا بحثنا عن علامات الإعراب فيها، جب ہم اس کے اعراب کے علامات کے میں ڈھونڈتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں، وجدناها جاریۃ علی الاصل، ہم نے اس کو جاری پایا اصل پر، فی القسمین، دو قسموں میں۔ کون کون سی دو قسموں میں؟ الاول والثالث، پہلی قسم میں اور تیسری قسم میں۔ پہلی قسم میں بھی اعراب اپنی اصلی حالت پر جاری ہے کہ جو ہے وہ مرفوع ہے، رفع کی علامت ضمہ ہے، اور تیسری قسم میں بھی کہ مجرور ہے اور جر کی علامت کسرہ ہے۔ لأنها فی القسم الاول مرفوعۃ بالضمہ، اس لیے کہ پہلی قسم میں یہ مرفوع بالضمہ ہے، وفی القسم الثالث مجرورۃ بالکسرہ، اور تیسری قسم میں یہ مجرور بالکسرہ ہے۔
اما فی القسم الثانی، دوسری قسم میں، حیث تقع کل کلمۃ منها مفعولا به، کہ جب ہر ایک کلمہ مفعول به واقع ہے، فإنا لا نجد اثرا للفتح، وہاں ہمیں کوئی اثر نہیں ملتا فتحے کا، وإنما نجد آخر کل منها مکسورا، بلکہ ہر ایک کے آخر کو ہم مکسور پاتے ہیں، وإذا لابد ان تكون الكسرة نائبة عن الفتحہ، پھر ضروری ہوا کہ کسرے کو ہم نائبہ سمجھے فتحے سے، فی حالت النصب، نصب کی حالت میں، کہ ہے تو کسرہ لیکن یہ فتحے کی جگہ آیا ہے۔ القاعدہ، جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم یرفع بالضمہ، مرفوع ہوتا ہے ضمے کے ساتھ، وینصب ویجر بالکسرہ، اور منصوب اور مجرور ہوتا ہے کسرے کے ساتھ۔ تمرینات، عین جمع المؤنث السالم المرفوع والمنصوب والمجرور فی العبارات الآتیہ، آنے والی عبارات میں جمع مؤنث سالم مرفوع، منصوب اور مجرور کی تعین کرو، وبین السبب، اور سبب کو بیان کرو، وعلامت الاعراب فی کل، اور ہر ایک میں اعراب کی علامت بھی بیان کرو کہ اس کی علامت جو ہے وہ ضمہ ہے یا فتحہ ہے یا کسرہ ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ تمرین ہے آپ کے سامنے، اس تمرین کا یہ جو آج میں نے کتاب آپ کے سامنے کھولی ہے، اس کتاب کی خاصیت یہ ہے، اور میں چاہتا تھا کہ آپ کو اس کتاب کا تعارف کراؤں کہ یہ النحو الواضح کتاب ہے، لیکن اس میں تمام تمرینات حل کیے گئے ہیں۔ تو بہت سارے طلبہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمرینات حل کیا کریں، تو وہ تو مجھ سے بہت زیادہ وقت لے گا اگر میں حل کرنا شروع کر دوں، تو آپ کی آسانی کے لیے میں یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اس میں جو ہے آپ کو تیار حل شدہ تمرینات مل جائیں گے۔ اب اس تمرین کو ذہن میں رکھ کے پھر آگے اس کے جوابات بھی آ رہے ہیں۔ اجماع الکلمات الآتیہ جمع مؤنث سالما، آنے والے کلمات کو جمع مؤنث سالم بناؤ، وضعها بعد الجمع فی جمل مفیدہ، اور جمع کے بعد اس کو مفید جملے میں رکھو۔ اجماع الکلمات الآتیہ جمع مؤنث سالما، آنے والی جو کلمات ان کو جمع مؤنث سالم بناؤ، وضعها بعد الجمع فی جمل مفیدہ، اور جمع کرنے کے بعد ان کو مفید جملوں میں رکھو، بحیث یکون کل منها مرۃ فاعلا، کہ ہر ایک ان میں سے ایک دفعہ فاعل ہو، اور ایک دفعہ مبتدا ہو، ایک دفعہ مجرور ہو حرف جر کی وجہ سے، اور ایک دفعہ مفعول به ہو۔ اور اس کے بعد والی تمرین ہے ایت بجملتین فعلیتین، دو جملے فعلیے لاؤ، المفعول به فی کل منها جمع مؤنث سالم، کہ ان میں مفعول به جو ہے وہ جمع سالم ہو، مؤنث سالم۔ اسی طرح سے دو جملے فعلیے لاؤ کہ ان میں فاعل ہر ایک میں جمع مؤنث سالم ہو، دو جملے اسمیہ لاؤ کہ ان میں مبتدا ہر ایک کے اندر جمع مؤنث سالم ہو، دو جملے اسمیہ لاؤ کہ ہر ایک میں ان کا اسم جو ہے جمع مؤنث سالم ہو۔ اب تمرین فی الانشاء، فکر فی اسماء کل ما تراہ فی حدیقۃ من اشجار و ازہار و اثمار، باغیچے کے اندر جتنے بھی آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی آپ کو جو ہے وہ پھول نظر آ رہے ہیں اور پھل نظر آ رہے ہیں، ان میں غور کر لو ان چیزوں کے ناموں میں۔ وجمع کل اسم مما تراہ مختوما بالتاء، ہر ایک اسم کی جس کو آپ دیکھتے ہو کہ وہ تا پر ختم ہوتا ہے، اس کو جمع مؤنث سالم بناؤ، وضعہ فی جملۃ تامہ، اور پھر جملہ تامہ میں اس کو رکھو۔ تمرین فی الاعراب، نموذج، کافأت الفائزات، جو کامیاب عورتیں تھیں یا لڑکیاں تھیں ان کو میں نے انعام دیا۔ کافأ فعل ماضی مبنی علی السکون، والتاء فاعل مبنی علی الضم فی محل رفع، الفائزات مفعول به منصوب بالکسرہ لأنه جمع مؤنث سالم۔ اعرب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کا ترکیب تم کرو۔ تمتلئ الخزانات، ٹھیک ہے، تو تمتلئ فعل اور الخزانات فاعل مرفوع اور رفع کی علامت ضمہ جو آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح سے تحلب المرأة البقرات، تحلب فعل، المرأة فاعل مرفوع اور رفع کی علامت ضمہ، اور البقرات مفعول به منصوب اور نصب کی علامت کسرہ نیابۃ عن الفتحہ لأنها جمع مؤنث سالم۔ شکرنا للمحسنات، شکرنا فعل اور ضمیر فاعل، نا ضمیر فاعل، اور للمحسنات جار مجرور، المحسنات جو ہے وہ مجرور ہے اور جر کی علامت کسرہ ہے، اور آپ کے سامنے ہے محسنات کے اوپر کسرہ آیا ہی ہے۔ اب یہ دیکھو اجابات التمرین، اجابت التمرین اول، پہلے والے تمرین کے جو ہے وہ اس کے اجابات، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے وہاں پر کچھ جملے تھے، اس میں آپ نے جمع مؤنث سالم کی تعین کرنی تھی کہ کون سی جمع مؤنث سالم ہے، اور پھر اس کی اعرابی حالت کیا ہے، سبب کیا ہے، اور اعراب کی علامت کیا ہے۔ این آت الثمرات، الثمرات یہ جمع مؤنث سالم ہے، حالت اعرابی اس کی مرفوع ہے، اور سبب اس کا یہ ہے کہ یہ فاعل ہے، فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور علامت جو ہے وہ ضمہ ہے، این آت الثمرات۔ تو اس طرح سے یہ تمرینات آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح سے کچھ کلمے تھے آپ کے سامنے، وہ مفرد کلمے تھے، ان کو آپ کو کہا تھا کہ آپ جمع بناؤ، تو
تو آنسہ مفرد کلمہ تھا، اس کی جمع آئے گی آنسات، اور جملے میں استعمال کرو اکرمت الآنسات المہذبات، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ یہ تمرین بھی آپ کو حل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے تمرین نمبر 3، جو ہے کچھ کلمات تھے ان کے جو ہے ان کو اپنے فاعل کے طور پر جمع اور پھر فاعل بنا کر استعمال کرنا تھا، اور پھر جمع مؤنث سالم بنا کر مبتدا کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ تو السیارہ ایک کلمہ تھا، آپ سے مطلوب تھا کہ آپ اس کو جمع مؤنث سالم بناؤ السیارات، اور پھر آپ سے کہا تھا کہ اس کو جملے میں استعمال کرو کہ وہ فاعل بن کر آئے۔ تو انطلقت السیارات، انطلقت السیارات، اور السیارات مسرعات، السیارات مسرعات عفوا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ازدانت الحجرات اور الحجرات نظیفۃ، یہ باقی بھی اس طرح کے آپ کو حل کر کے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجرور بحرف جر مفعول به، اور 2 جملے فعلیے کہ ان میں مفعول به جو ہے وہ جمع مؤنث سالم ہو، کیسے؟ جیسے اکرمت الفائزات قابلت العائدات، 2 جملے فعلیے۔ وہ سارے تمرینات جو آپ نے ابھی پڑھے تھے اور آپ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو حل کرو، تو وہ آپ کے سامنے حل شدہ الحمدللہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کتاب کا لنک اگر آپ کو چاہیے ہو تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی میں نے دیا ہوا ہے، تو اس کتاب کو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔